بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 26ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 26ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو ایمان لانے کے بعد اسلام پر جم جاتے۔ میں اس موضوع کو بھی عام جمعوں کی تقریروں میں بہت زیادہ بیان کرتا ہوں۔ اصل مسلمان وہ ہے جو اسلام پر عمل کرے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حقیقی مسلمان وہ ہے جنہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول مجھے زیادہ باتیں یاد نہیں رہتی، مجھے چھوٹی سی مختصر سی نصیحت کر دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تو اسلام میں آیا پھر تو اس پر جم جا اور مستقل مزاج ہو جا، اس پر جم جا اور بھائی کیا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہے، فرمایا جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان پر جم گئے، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو فرشتے ان کو کہتے ہیں تو وہ مسلمان ہے جو دین پر مستقل جم جانے والا ہے، اس لیے تجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آگے جو تیرا موت کے ذریعے سفر شروع ہو رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تجھے خوف ہے نہ تجھے خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، حزن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ آدمی کو یہی دو باتیں ڈراتی، پچھلی زندگی کی غلطیاں موت کے وقت زیادہ ڈراتی، جب آخری وقت آتا ہے تو بندہ کانپتا ہے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر، اور آگے دیکھتا ہے کیا بننا ہے اس کو دیکھ کر بھی کانپتا ہے۔ تو دو لفظ فرشتے کہتے ہیں، موت کے بعد اگلا سفر جو ہے فلا خوف، فلا خوف، پریشان نہ ہو، باقی پیچھے کا حساب دینا ہے، ولا هم یحزنون، اس کے بارے میں بھی غم زدہ۔ جس مسلمان کو آگے کا خوف نہ ہو، پیچھے کا ڈر نہ ہو، بھائی اس کی موج ہی موج ہے۔ قرآن نے دو لفظ استعمال کیے۔ بہرحال میں بھائی آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو رمضان ہے ایسا نہ ہو کہ ہم صرف جو کچھ کر رہے ہیں اس کو رمضان تک رکھیں، اس کو کب تک رکھیں ایسا نہیں ہے۔ ابھی قرآن کریم ختم ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے والناس کے بعد فوراً حافظ کیا کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ کیوں؟ مسلمان ایک نیک عمل کر کے قرآن کریم کو والناس تک پہنچا کر یہ نہیں کہتا کہ اب اس قرآن کو آئندہ رمضان میں کھولیں گے، نہیں، وہ والناس پر جا کر بسم اللہ پڑھ کر الف لام میم سے اسی وقت شروع کر دیتا ہے، اے اللہ میرا ایک قرآن ہمارا نماز تراویح میں مکمل ہوا ہے، ہم اگلا کیا کر رہے ہیں؟ شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے 26ویں پارے میں ماں باپ کے حق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں پروان چڑھانے میں بڑی خدمات انجام دیتے۔ ماں جو ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، بڑی تکلیفیں دیکھتی ہے۔ جو نیک اولاد ہے وہ ساری زندگی ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اور ماں باپ کے احسانات کے سامنے سر جھکا کر رکھتی ہے، ماں باپ کے احسان کے سامنے
سر جھکا کر رکھتی ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں قوم عاد، قوم سمود کا دوبارہ تذکرہ کیا کہ ان کی گھر، ان کی رہائشیں، ان کے ٹھکانے بہت مضبوط تھے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان کے مضبوط تراشے ہوئے پہاڑ ان کو بچا نہ سکے۔ بھائی اللہ کی پکڑ سے ایک ہی چیز بچاتی ہے، وہ توبہ ہے اور اللہ کی پناہ ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ کل کے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ توبہ ایسی چیز ہے، کافر کرے وہ دنیاوی عذاب سے بچ جاتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ کل جمعے میں بھی میرا گلا بیٹھ گیا تھا، اس لیے میں مضمون کو پتہ نہیں اچھی طرح بیان کر سکا ہوں کہ نہیں۔ توبہ استغفار کا فائدہ کافر کو بھی دنیا میں پہنچتا ہے۔ تو جب توبہ استغفار ایک کافر کو دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچا جاتا ہے، تو بھائی جو ایمان والا اللہ کے سامنے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس معافی کے ذریعے دنیا میں بھی اس پر فضل کریں گے اور آخرت میں بھی اس پر کیا کریں گے؟ فضل کریں گے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں جنات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن کریم سنا، اور قرآن کریم سن کر جنات نے عجیب بات کہی۔ ان کا یہ عجیب کلام ہے، قرآن ناز، عجیب قرآن ہے یہ۔ اور وہ جو جنات کی پہلی جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور یہ حضور علیہ السلام کا قرآن سن کر سارے ایمان لے آئے۔ سارے کیا لے آئے؟ پتہ یہ چلا قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس کا اثر انسانوں پر بھی ہوتا ہے، اس کا اثر جنات پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر فرشتوں پر بھی ہوتا ہے۔ بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہوں، اس کا اثر ساری مخلوق پر ہوتا ہے۔ بھائی قرآن کا اثر کس پر ہوتا ہے؟ ساری مخلوق پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے یہ فرمایا، نبی جی ہمیں پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو بہت تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، آپ کو بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نبی جی آپ صبر سے کام لیں۔ ہر نبی نے مشکل میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اس لیے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی جی جس طرح سارے رسولوں نے صبر سے کام لیا ہے، آپ بھی کیا کیجئے؟ صبر سے۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، جس کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہو وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے، وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جائے۔ ہم بعض دفعہ سوچتے ہیں ہم صرف 1% دین کی خدمت کر پاتے ہیں، 99% ہم نالائق ہیں، نہیں کر پاتے۔ 1% بھی پتہ نہیں بنتا ہے کہ نہیں، 1% بھی پتہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے معاملات میں اللہ کی اتنی مدد دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتی ہے کہ اے اللہ، جب آدھا فیصد چند ذرات دین کی خدمت کی کوشش کرتے ہیں، اس پر آپ اپنے فضل کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی 100% اللہ کے دین کی مدد پہ کھڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس بندے پر کتنے راضی ہوں گے۔ اور قرآن کریم نے اس بارے میں سورہ فتح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ والوں سے دشمنی تھی، جنگ بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی، مکہ میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے تھے۔
آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اور اپنے بال کٹوا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے جب اس خواہش کا تذکرہ کیا تو یہ سارے حضرات بیت اللہ کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ بھائی یہ سارے حضرات، بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ میری بات پہنچ پا رہی ہے آپ تک؟ یہ سارے حضرات بیت اللہ کی جدائی میں تڑپ رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنا خواب بتایا تو سارے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے حدیبیہ کے مقام پر۔ آج کل اس کو شمیسیہ، شمسیہ یہ نام بولتے ہیں جدہ سے نکلتے ہوئے۔ آپ جب وہاں پہنچے تو مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ عجیب بات، یعنی وہ ہستی جو سب سے زیادہ بیت اللہ کی ولایت کی حقدار ہے اسی کو روک دیا۔ میں سمجھ پا رہے؟ اسی کو روک دیا۔ بہرحال کافی دن مذاکرات رہے، کرتے کرتے صلح حدیبیہ ہو گئی۔ بھائی کیا ہو؟ صلح حدیبیہ میں کافروں نے جو شرطیں رکھی بظاہر وہ بہت خطرناک تھیں، لیکن اللہ کے نبی نے ساری شرطوں کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر جیسے عظیم الشان لوگوں کو اختلاف ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ شرطیں ہمیں منظور، لیکن نبی کی نگاہ جتنی دور دیکھ رہی ہوتی ہے کسی کی نگاہ وہاں تک جا۔ بھائی میری بات سمجھو، نبی کی بات جتنی دور، نبی کی نگاہ جتنی دور جا رہی ہوتی ہے کسی کی نگاہ۔ سارے صحابہ اس صلح سے راضی۔ اللہ کے رسول، ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہم اتنا دب کر صلح کریں؟ حضور نے پھر بھی کیا کر لی؟ بعد میں جب صلح کر لی تو صحابہ اکرام اس صلح کو اپنی توہین، اپنی شکست سمجھ رہے تھے۔ اس میں ایک شرط پتہ کیا تھی؟ ابھی واپس جاؤ۔ بھائی کوئی یہاں سے عمرہ کے لیے جدہ پہنچ جائے، اس کو وہاں سے کیا کہا جائے؟ واپس جاؤ۔ 1400 صحابہ، آئندہ سال آنا، صرف 3 دن کے لیے آنا۔ بھائی کتنے کے؟ آپ کے ساتھ کوئی اسلحہ نہ ہو، صرف تلوار ہو، وہ بھی میعاد کے اندر ہو۔ وہ بھی کس کے اندر ہو؟ یہ جو ہماری تمہاری صلح ہوئی ہے اس میں مکہ کا کوئی بندہ مدینہ چلا گیا ہمیں واپس دینا، اور مدینہ کا کوئی بندہ مکہ آ گیا ہم واپس۔ یہ شرائط بظاہر کیا ہے؟ سارے صحابہ کو یہ شرائط منظور، صرف ایک بندہ تھا، آئے ہائے، صدیق اکبر۔ حضرت عمر نے جا کے صدیق اکبر کو پکڑ لیا اور دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ کہا ابو بکر تو کیا کر رہا ہے؟ یہ شرطیں نہیں ہیں ہمیں منظور، تو اللہ کے نبی کے پاس جاتا کیوں نہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا عمر ذرا سمجھ، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ جاؤ، آپ کی بات اللہ کے رسول مانتے ہیں، آپ کی بات اللہ کے رسول۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا ابن قحافہ کی مجال نہیں ہے کہ نبی کے فیصلے کے سامنے زبان کھولے، جو اللہ کے رسول کر رہے ہیں ہمیں اس پر لبیک کہنا۔ بھائیو صحابہ اتنے ناراض ہوئے، جب اللہ کے نبی صلح پر دستخط کر کے واپس جانے لگے تو 1400 صحابہ حضور کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی ایسی تیسی، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے جب اب سب کے سامنے اپنے بال منڈوائے، اپنے اونٹنی پر سوار ہوئے، چل دیے،
جب سب نے دیکھا نا کہ اللہ کے نبی تو واپس چل دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر محبت میں حضور کے پیچھے لگ لیے۔ جب سفر میں چلے تو قرآن کی آیت آئی، قرآن نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو عظیم الشان فتح۔ بھائی سمجھ گئے اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھو بھائیو، صحابہ اکرام کو بظاہر حضور کی صلح شکست لگ رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے اس صلح کے بعد اللہ نے اسلام کے دروازے کھول دیے۔ میں اس سے یہ سبق لیتا ہوں، بعض مرتبہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم مشکل لگ رہا ہوتا ہے، بھائی کیا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثلا سود ہے، کیا سود، بظاہر زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے، سود میں پیسہ مفت آتا ہے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے سود کو ٹھکر مارتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، بظاہر مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے۔ فیصل آباد کے کپڑے بنانے والی کمپنی ہے، فیکٹری ہے ستارہ والے، ان کا بڑا کام ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے سود کو اس فیکٹری نے چھوڑا تھا، بہت بڑا کام ہے ان کا، یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ وہ پاکستانی بینکوں سے کروڑوں نہیں اربوں روپے سود پر لیتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا، علماء نے ان پر محنت کی، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو جتنے ان کے ڈائریکٹر تھے وہ کہتے تھے جناب دیوالیہ ہو جائیں گے، سود کے بغیر ہم سے چلا، لیکن اس کے مالک ڈٹ گئے، ان کا نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنے املاک، اپنی اثاثہ جات بیچے، بینکوں کا سود ادا کیا اور زیرو سے دوبارہ سفر شروع کیا۔ بھائی کہاں سے؟ زیرو سے۔ 1 سال پریشانی آئی، صرف 1 سال۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے ایسے نصیب جگائے اور میں نے خود ان کے مالک سے یہ سنا تھا کہ اب پیسہ تو آ ہی رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ دل کا اطمینان بھی آ رہا ہے، ساتھ ساتھ دل کا سکون بھی آ رہا ہے، اللہ کی رضا بھی آ رہی ہے۔ اس لیے بھائیوں، صلح حدیبیہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ بعض مرتبہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس پر عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھولتے ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے اس بارے میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ بھائی آپس میں کیا ہے؟ اور دشمن پر کیا ہے؟ سخت۔ اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق لینا چاہیے کہ ہم آپس میں رحم دل ہوں، ہم آپس میں کیا ہوں؟ ہمارا عجیب المیہ ہے، میں سارے شہر کے لیے اچھا ہوں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک نوجوان یار دوستوں کے ساتھ تو پھول کی طرح کھل کر بات کرتا ہے، تھوڑی دیر میں بھائی آ جاتا اس کے ساتھ یوں منہ بنا کے بات کرے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، 4-5 بھائی ہیں، کاروباری ہیں، میرے بے تکلف دوست ہیں اور یہ درس سنتے بھی ہیں۔ میں کون سا ان کا نام لے رہا ہوں چونکہ یہ بات میں نے ان کو ٹوکی سختی سے۔ ہم دونوں گپ شپ کر رہے ہیں، بلا تکلف باتیں کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، بڑی بے تکلفی کی گپ شپ ہو رہی ہے۔ اتنے میں ان کے بھائی آئے کوئی بات کرنے، انہوں نے بڑی منہ بنا کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کی۔ مجھے بھی یہ بات بڑی کھٹکی کہ یہ کیا ہے۔ ہم پھر اپنی گپ شپ میں شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھائی دوبارہ کوئی بات پوچھنے آئے، پھر بڑی منہ بنا کر، پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا یار مجھے یہ بتا،
میں تیرا زیادہ سگا ہوں یا یہ بھائی تیرا زیادہ سگا ہے؟ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تیرا سگا بھائی ہے، میرے ساتھ تو پھول کی طرح کھل کر بات کر رہے ہیں اور اپنے سگے بھائی کے ساتھ منہ بنا کر بات کر رہے ہیں۔ بھائی ہمارا یہ چلن ہے کہ نہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سب کے لیے ہم میٹھے، نرم، اچھے، اپنے بھائی اپنوں کے لیے ہم ہرگز اچھے نہیں ہیں، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے۔ مسلمان جو ہے یہ یار دوستوں کے ساتھ بھی میٹھا رہے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی کیا رہے؟ رحماء بینہم۔ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت نرم تھے۔ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے، جوش مجھے آ رہا ہے، لیکن میری آواز بالکل ہی بند نہ ہو جائے۔ دیکھو بھائیوں، آپ کو شیعہ ذاکروں نے اور جہنم کے خبیث نے یہ سکھایا ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اب قرآن کہہ رہا رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے۔ آپ قرآن کی بات مانو گے یا کسی شیعہ کی بات مانو گے؟ قرآن کی بات۔ بھائی بولو یار، آپ کسی میرے جیسے نالائق بندے کی بات مانو گے یا قرآن کی بات مانو گے؟ مجھے اس قوم کی سمجھ نہیں آتی، نوجوان نسل کی سمجھ نہیں آتی۔ یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ ایسی بکواسات سن لیتے، صحابہ اکرام کے بارے میں بدظن ہو جاتے۔ او بھائی اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہے؟ اب تاریخ نے ایسی باتیں بیان کی جس سے پتہ چلتا ہے وہ آپس میں دشمن تھے۔ بھائی تاریخ کی بات معتبر ہے یا قرآن کی؟ پتہ نہیں اس قوم کا کیا علاج ہے، یعنی قرآن کی بات نہیں مانتے، تاریخ کی بات مانتے۔ کس کی بات مانتے؟ جی حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا، حضرت فاطمہ کا حمل ساقط ہو گیا۔ یہ بیان کرنے والا کٹڑ کذاب جھوٹا شیعہ جو سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاطمہ کے 10 سال بعد پیدا ہوا ہے، اور اس کے پاس اس بات کی کوئی سند نہیں۔ کٹڑ شیعہ بھی ہے اور اوپر سے جھوٹا بھی ہے۔ اتنا جھوٹا ہے کہ اس زمانے کے خلیفہ نے اس کو جھوٹی حدیثیں گھڑنے پر کوڑے بروائے تھے۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے پر کیا کیے تھے؟ اب اس کذاب کٹڑ متعصب شیعہ جس کو جھوٹ بولنے پر خلیفہ وقت نے کیا لگوائے تھے، اس کی بات سچی اور قرآن کریم کی بات جھوٹی، یہ کون سا ایمان ہے؟ بھائی میری بات سمجھ گئے؟ رحماء بینہم، یہ لوگ کیا ہے؟ آپس میں رحم دل ہے، کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں میں اور آپ سخت ہوں گے۔ قادیانیوں کے بارے میں ہم ہرگز نرم نہیں ہیں، آپس میں ہم نرم رہیں گے۔ ہم کیا کرتے؟ دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک دوسرے کے خلاف بازو چڑھا لیں گے، حالانکہ یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان ہو۔ بھائی تم آپس میں کیوں لڑتے ہو؟ رحماء بینہم، بھائی کیا؟ رحماء بینہم۔ تو مسلمانوں کو آپس میں کیا رہنا ہے؟ رحم دل، اور اللہ کے دشمن کے بارے میں کیا رہنا ہے؟ سخت رہنا ہے۔ بھائی آج جتنا ہو سکا اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔